اسٹارٹ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ جی جی حضرت. اچھا 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 جی حضرت. اچھا، یہ جو نام دیے ہوئے ہیں یہ جی سب، اچھا ہاں، آپ تو گئے سامنے. جی جی ماشاء جی اللہ. جی ہاں ہاں. ذاکر محمد کیا ہے، عالمین اور جی جی مستقیم، ہاں، جی جی عبداللہ، اور یہ سب نام آ رہے ہیں اس کے اندر. جی جی. جی جی. تو اور ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی دو جی باتیں آپ کی طرف سے رہنمائی، اور ہم نے جو ایک عنوان آپ کی نسبت ایک عنوان تھی، لیکن اگر آپ کی طبیعت کے مطابق آپ کی طبیعت ناساز ہے تو عنوان کو چھوڑتے ہوئے دو چار باتیں انشاءاللہ گزارشات ہو جائے، پھر انشاءاللہ اختتام پر جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کو تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو شرکا حضرات یہاں جڑے ہوئے ہیں ان کی طرف سے آپ کو استقبال کرتے ہیں. بالخصوص بنگلہ دیش کی طرف سے ارے آپ کو استقبال کرتے ہیں. آپ نے ہمیں موقع دیے ہیں، آپ سے مستفید ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی کچھ رہنمائی اور کچھ مفید مشورے سے ہمیں نوازیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بہت بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت دنوں کے بعد یہ آخر ہماری ایک خواہش بلکہ ہماری ایک آرزو پوری کر دی کہ آپ کو دیکھیں براہ راست اور آپ حضرات سے باتیں بھی کریں. باتیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دل کی باتیں ہوا کرتی ہیں. بنگلہ دیش یا یہ سب نام جو ہیں وہ نام تو ہو سکتے ہیں، لیکن سب ایک ہی، یہ بر صغیر کی جو ایک وحدت ہے، تو آپ کوئی الگ نہیں ہے ہم سے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج دارالمصنفین کی سرزمین پہ بیٹھ کے آپ سے باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ نے جو بتایا کہ یہ ایک پروگرام تھا آپ کے یہاں کہ ادب عربی اور بنگالی ادب دونوں کے تعلق سے طلباء میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ ان کے بارے میں کچھ ان کے اندر ان سے واقفیت پیدا ہو، اور اس سلسلے میں وہ آگے کیا کر سکتے ہیں ادب کے راہ سے، انسانیت کی کیسے خدمت ہو سکتی ہے وغیرہ. تو یہ تو خود بہت ہی قابل مبارکباد چیز ہے، اور آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں. استقبال تو ہم کو آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ دنیا علم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ نئے ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں. آپ لوگوں نے اپنی محنت سے آج اس قسم کی چیزوں کو سوچا ہے، کچھ سمجھا ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اور یہ ایک نیک نیت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ادب عربی، ادب بنگالی، بلکہ ادب عالمی ادب تو جہاں پر بھی ہے کچھ نہ کچھ سکھاتے ہی انسان کو، کچھ نہ کچھ دیتا ہی ہے. تو یہ جو علم کی کشش ہے، علم کی تلاش ہے، یہ بہت مبارکباد کے لائق ہیں. آپ تمام حضرات، تمام بچے، جو لوگ بھی یہ سن رہے ہوں گے، ان سب کا استقبال ہم کرتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور آپ کے سب کے ذریعے سے اپنے علم کا، اپنے انسانیت کی خدمت کا، اور عربی زبان ہو یا بنگالی زبان ہو، زبانیں سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ بات اور ہے کہ عربی زبان کو فوقیت یوں حاصل ہے کہ وہ ہمارے مذہب کی اور ہمارے قرآن کریم کی زبان ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو درجہ ہے اس پہ کوئی بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ حضرات اس زبان کے طالب علم ہیں، یہ خود ایک بہت بڑی خوش بختی ہے. تو یہ باتیں ہیں. اور اب آپ جو بھی پوچھیں، جو بھی ہم کو کوئی بیان تو دینا نہیں ہے، کوئی تقریر بھی نہیں کرنا ہے. طبیعت ہماری واقعی نہیں ٹھیک ہے، ابھی دوا کھا لی، آج روزہ بھی نہیں ہے، تو دانتوں کے درد کی وجہ سے بہت ہی، لیکن بہرحال آپ سے جب ملنے کی جو خوشی ہے وہ اس درد پہ غالب ہے. درد ہمارا کافور ہو گیا ہے آپ حضرات سے بات کرنے کی وجہ سے.
تو جو بھی آپ بات کرنا چاہیں، جو پوچھیں یا جو بھی جیسا کہیں ویسے باتیں ہوں۔ جی بہت شکریہ حضرت، آپ کی طبیعت ناساز ہے پھر بھی ہمیں وقت دیے ہیں، ہم زیادہ وقت آپ سے نہیں لینا چاہتے ہیں آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے، پھر بھی ایک بات حضرت، الغزو الفکری کب سے اور کن لوگوں کی طرف سے شروع ہوا تھا؟ اس کی کوئی جو دارالمصنفین سے جو کام ہو رہا ہے الغزو الفکری پر، مستشرقین پر، اسلام اور مستشرقین کے عنوان سے دارالمصنفین کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور تاریخ اسلامی پر دارالمصنفین کا بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے، اس پر دو چار باتیں اگر ہمیں سنا دیتے۔ جی صحیح، بالکل صحیح ہے۔ دارالمصنفین کی جو تاریخ ہے اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں اور اکثر جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں کہ دارالمصنفین کے قیام کا مقصد ہی بنیادی لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں تک اسلامی علوم کی اشاعت ہے اور ان کی تعلیم و تعلم کا مسئلہ ہے، تو یہ تو بر صغیر میں ایک زمانے سے صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ، لیکن یہ جو 1857 کے بعد اس بر صغیر میں جو انگریزی تسلط ہوا اور حکومتوں کا خاتمہ ہوا، جو ہندوستانی حکومتیں تھیں ان کا خاتمہ ہوا، اقتدار یورپ کے ہاتھ، انگلینڈ کے ہاتھ چلا گیا، تو یہ محض ایک ملکوں کی فتح گیری کا معاملہ نہیں تھا، یہ 18ویں 19ویں صدی سے ایک نیا شروع ہوئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ یورپ کی جو نشت ثانیہ ہوئی، جس کو وہ لوگ کہتے ہیں، ان کا جو عہد جدید ہے، جو مشینوں کا دور ہے، اس مشینوں کے دور نے یورپ کو جو ترقیاں دی تو ان کے حوصلے یہ بڑھائے کہ وہ دنیا کے تمام ملکوں کے وسائل ہی پر قبضہ نہ کرے، بلکہ ان کے افکار پر، ان کے مذہب پر، ان کے عقیدوں پر بھی جو ہے ان کو بھی گرفتار کر لیں، ان کو بھی قید کر لیں، بلکہ ان کو ختم ہی کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے راستے کی جو تھی وہ اسلام کا پیغام ہے، اس لیے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو جب اس نے اعلان کر دیا کہ خدا ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اسلام آخری مذہب ہے، تو یہ ایک چیلنج بھی تھا، یہ وہ چیلنج تھا جس میں دعوے بھی ہیں اور دلیلیں بھی ہیں، کوئی بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں تھا کہ اس لیے کہ واقعی یہ آخری مذہب ہے، واقعی یہ آخری کتاب ہے، واقعی یہ آخری رسول ہیں۔ یہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا اور ثابت بھی ہوا، لیکن یورپ یا عیسائی یا مسیحی یا دوسری جو قومیں تھیں ان کے ساتھ، ان کو ظاہر ہے کیسے یہ بات سمجھ میں آتی، جبکہ ان کے ہاں عناد شروع سے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ تبھی کہہ دیا گیا تھا حتی تتبع ملتهم، تو یہ اسی کا اثر تھا کہ اب زمین کی فتح، زمین کو، ملکوں کو حاصل کر لینا یہ بہت بڑی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ چیز تھی اس کے پیچھے کہ ان ملکوں میں، خاص طور سے ایشیائی ممالک میں جو اسلام کی طاقت ہے، جو اسلام کی وسعت ہے، اسلام کا جو پھیلاؤ ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جو الغزو الفکری ہے، تو اس میں جو فکری لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے انہوں نے یہ کوشش کی کہ خدا کی وحدانیت کا تصور جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس میں شبہات ڈالا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو انہوں نے نمبر ایک کا مقام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو، ان کی نبوت کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے اعتراضات شروع سے ہوتے رہے، لیکن 18ویں 19ویں صدی میں اس میں بہت ہی بڑا ایک انقلاب یوں آیا کہ اب مناظراتی انداز سے نہیں، بلکہ وہ ان کے لحاظ سے ایک علمی لحاظ سے ایک بہت ہی سلجھے ہوئے انداز سے گویا انہوں نے یہ ایک پہلو برتا کہ بہت ہی علمی انداز سے اور تحقیق کے نام سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ کے حیات مبارکہ ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وسوسے پیدا کرنے شروع کیے۔
تحقیق کے نام سے غلط روایتوں کو لے کر، غلط مفروضات کو بنیاد بنا کر، اور سب سے بڑا کام یہ ہو کہ رسول اللہ کی سیرت داغدار ہو جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی جو سچائی ہے، اس پہ بھی کہیں نہ کہیں ان کو وہ لوگوں کو شک میں ڈال دیں کہ بھائی قرآن جو ہے وہ نہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے یہاں کی چیزیں تھیں، روایات تھیں، ان کو سن لیا شام وغیرہ کے سفر میں، یا جو عیسائی یہودی تھے ان سے جو سن لیا ان کو نقل کر دیا اور یہ قرآن ہو گیا۔ تو ان کا سارا حملہ جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر تھا۔ یہ دو چیزیں اگر مشکوک ہو جائیں گی تو پوری عمارت اسلام کی وہ منہدم ہونے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لحاظ سے یہ انہوں نے اسلامی عقائد میں، اسلامی تاریخ میں، اسلامی ادب میں، ہر چیز میں انہوں نے کیڑے نکالنے شروع کیے۔ اس بات کو جب محسوس کیا گیا سن 1857 کے بعد کہ یہ صرف ہمارے زمین اور وسائل اور دولت کے وسائل ہی پر قابض نہیں ہونا چاہتے، بلکہ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو، ہمارے مذہب کو بھی ختم کرنے کے درپے ہیں۔ اس وقت ہمارے علماء نے، بر صغیر کے جو باہوش علماء تھے، انہوں نے اس فتنے کو محسوس کیا۔ تو پہلے تو انہوں نے رد مسیحیت کی باتیں کی۔ آپ دیکھیں گے کہ مولانا کرانوی وغیرہ جو تھے، انہوں نے کس طریقے سے مسیحی پادریوں کا جواب دیا، مناظرے کیے۔ اس پہ جب ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے اس کو علمی انداز سے، تحقیقی انداز سے، پہلے تحقیق اور علم کی اہمیت بیان کی، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر وہ حملہ آور ہوئے۔ تو علامہ شبلی، یا جو کہنا چاہیے کہ ندوۃ العلماء کی جو تحریک تھی، اس کے پیچھے صرف یہی مقصد تھا کہ مدافعات اسلام اور اشاعت اسلام، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان مسیحیوں کا اور ان در اندازوں کا مقابلہ کیا جائے، اور انہی کے اسلوب میں، انہی کے طریقے سے، انہی کے انداز میں ان کو جواب دیا جائے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جائے۔ یہ چیز جو ہے یہ محرک بنی دارالمصنفین کے قیام۔ اسی لیے سب سے پہلے سیرت النبی جو لکھی گئی، وہ اس کا مقصد ہی یہی علامہ شبلی نے بیان کیا کہ یہ جو اعتراضات ہیں سیرت رسول پر، ہم کو ان کا جواب دینا ہے اور ان کے انداز سے دینا ہے، تاکہ ان کی سمجھ میں آئے۔ وہ لوگوں کو یہ نہ کہہ سکے یہ تو روایتی انداز سے بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، جو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا بڑا معروضی مطالعہ ہے، ہم معروضی انداز سے آپ کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں، بغیر یہ بتائے ہوئے کہ یہ مناظرے کی۔ بلکہ جتنی بھی سیرت النبی نہیں، آپ دیکھیے سیرت ہے، یا الفاروق ہے، یا المامون ہے، الگ الگ شخصیتیں، الگ الگ میدان، لیکن سب میں ایک جذبہ تھا کہ وہ ان لوگوں کے اعتراضات کا علمی جواب دینا، جس سے ان سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، خصوصاً ایشیا میں، ہندوستان میں، ان کے ذہنوں کو جو ہے متاثر ہونے سے روکا جائے اور ان کے سامنے حق بات کو پورے طریقے سے لایا جائے۔ یہ مقصد تھا۔ یہی اس کا الغزو الفکری واقعی وہ تھا، ان کا حملہ تھا، کو افکار اور عقائد دونوں پر ان کا حملہ تھا۔ اس حملے کا دفاع کرنے، صدباب کرنے اور صحیح طریقے سے ان کو شکست دینے کا کام جو ہے وہ دارالمصنفین نے اپنے ذمہ لیا۔ اسی لیے پوری تاریخ اسلام کو یہاں لکھا گیا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ آپ تعجب بھی کریں گے کہ شاید ہی کسی زبان میں اتنے مرتب طریقے سے کہ سیرت النبی، اس کے بعد سیر الصحابہ، اس کے اندر سیر الصحابہ میں خلفائے راشدین، مہاجرین، انصار اور اہل کتاب صحابہ و تابعین، اور تابعین، تبع تابعین، پھر محدثین، پھر مفسرین، پھر فقہا، یعنی ایک سلسلہ قائم ہوا۔ حکمہ کا کتابیں لکھی گئی سب کے پیچھے، یہاں تک کہ عمر خیام پہ جو کتاب لکھی سید صاحب نے، بہت ہی کہنا چاہیے کہ شاہکار کتاب ہے، اس کے پیچھے بھی یہ مقصد تھا کہ یورپ نے عمر خیام کو ایک شراب کا شاعر بنایا ہے، حالانکہ وہ فلسفے کا امام تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ تو یورپ نے کس طریقے سے تلبیسات کی ہیں، دسیسہ کاریاں کی ہیں، غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، جھوٹ اور افتراء سے کام لیا ہے، ان سب کا پردہ فاش کرنے کے لیے دارالمصنفین عمل میں آیا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ جیسا سننے میں آیا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دارالمصنفین کی، کیونکہ کتابیں اردو ہی میں تھیں تو لیکن جو مضامین ہیں وہ تو ہر زبان میں آنے چاہیے۔ الحمدللہ آپ کے یہاں بھی بنگالی ادب میں بھی اگر یہ سرمایہ منتقل ہوگا تو ہم کو یقین ہے انشاءاللہ کہ جو دور جدید کے جو غزو فکری ہے، جس کا تعلق کہیں نہ کہیں 1857 کے بعد کے ماحول سے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پوری دنیا میں کہ اسلامی فوبیا کے نام سے کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ حجاب کیا ہے، اسکارف کیا ہے، اور عورتوں کا شراب پینا ہو کہ نہ ہو، مسجدوں میں جانا ہو کہ نہ ہو، بازاروں میں جانا ہو کہ نہ، ان سب چیزوں کو لے کر جو خالص سماجی مسائل تھے ان لوگوں نے اس کو مذہب کے ذمہ تھوپ کر اور پورے مذہب پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ حالانکہ مسائل تو ان کے ہاں زیادہ ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک حملے میں یہی تو ہوتا ہے نا کہ آپ مخالف جو سامنے ہے اس کو برباد کرنا۔ تو آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جو نئے زمانے کی جو حملے ہو رہے ہیں ہمارے عقائد پر، ہمارے افکار پر، ہمارے خیالات پر، ان کو بہت سنجیدگی سے اسی طریقے سے لیا جائے جس سے کہ دارالمصنفین کے قیام کے وقت حضرت مولانا شبلی، علامہ شبلی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی سے لے کر اور ضیاء الدین اصلاحی صاحب تک جس طریقے سے کام ہوا ہے یہ کام آگے بھی بڑھنا چاہیے، اور بڑے تناظر میں، وسیع تناظر میں اس کو آج کے مسائل جو ہیں جن کا انداز وہی ہے، جن کی نیت بھی وہی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے طالب علموں کو ادب عربی سے بھی تعلق قائم کرنا ہوگا اور معاصر جو زبانیں ہیں ان کے ادب سے بھی تعلق قائم کرنا ہوگا، اور ذہن کو ان بلندیوں تک لے جانا ہوگا یا ان گہرائیوں تک لے جانا ہوگا جہاں پر حقائق سامنے آتے ہیں، سچائیاں سامنے آتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جو کچھ کر رہے ہیں اور جو محنت کر رہے ہیں اس کی کیا نوعیت ہے پوری طریقے سے ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہے جو سنتے ہیں کہ آپ حضرات یہاں کی کتابوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حالات بہت ہی ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ دینے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ہمتوں میں برکت دے گا۔ ہمارا جینا اور بننا صرف اللہ اس کے دین کے لیے ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، ہمارے قلم ہے تو قلم کی حرمت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے وہ چلے، کاغذ کی حرمت یہ ہے کہ اس پر اللہ کے دین کا پیغام جو ہے اس پر ثبت کیا جائے۔ تو وہ زبان کوئی سی بھی ہو، زبانوں کا کوئی اللہ کیا تو صاف صاف کہے کہ اختلاف السنہ جو ہے اور اختلاف الوان یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ایک چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت خدائی الہیت ہے اس کا سراغ ملتا ہے ان چیزوں سے۔ تو زبانیں تو آپس میں ایک دوسرے کے میل ملاپ کا ذریعہ ہیں۔ اصل چیز ہے کہ مضمون کیا ہو، ان کے اندر مضمون جو ہے اس کی طرف آپ لوگوں نے توجہ کی ہے، الحمدللہ اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ حضرت۔ آپ مسرت محسوس کریں گے کہ دارالمصنفین کی طرف سے جو کتابیں جس ان کا تذکرہ آپ نے فرمائے ہیں، ایک تو سیار الصحابہ ہے جو صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ علماء، فقہا کی جو سلسلہ ہے، اس کا ترجمہ تو الحمدللہ بنگالی زبان میں ہو چکا ہے، ابھی منظر عام پر آنے کا منتظر ہے، اور دوسری حیثیت سے بنگالی زبان و ادب میں ماشاءاللہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت عائشہ ہے، سیرت خطبات مدراس ہے، ارض القرآن ہے، یہ تو لاکھوں کاپیاں بک چکی ہے، اور بنگلہ دیش ہر پڑھے آدمی کے ہاں، ہر مثقف آدمی کے یہاں یہ کتابیں ملتی ہے، اور جتنی بھی کتابیں علوم و فنون کی جتنی بھی کتابیں الحمدللہ وہ ترجمہ ہو رہی ہے الحمدللہ۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور بڑی خوشی کی بات بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کے ذریعے سے، جبکہ آپ نے زیادہ یہاں اردو تعلیم حاصل نہیں کی، اور جو ماحول ہوتا ہے وہ نہیں ہے جو لکھنؤ کا یا دلی کا ہو، اس کے باوجود اگر آپ نے یہ کتابیں منتقل کی ہیں تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔
بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کا اصل اجر جو ہے وہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم لوگ تو صرف دعا دے سکتے ہیں۔ دیکھیے دارالمصنفین کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے جو کام ہو وہ دنیا میں پھیلے، اس لیے کہ وہ اپنے نام و نمود کے لیے نہیں تھا، کسی تجارتی کامیابی کے لیے نہیں تھا، صرف اللہ کے دین کے سلسلے میں جو بن پڑا ہے، یہ جو ہم سے بن پڑا ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچے، یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جو بھی آدمی، جو بھی ادارہ، جو بھی ملک، جو بھی زبان والا ان کتابوں کا وہ اپنی زبان میں منتقل کرنا چاہے، اس پہ کوئی قانونی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پوری اجازت ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا۔ تو یہ تجارت کے لیے تھوڑی یہ ادارہ قائم ہوا ہے، یہ تو قائم ہوا تھا دین کی اشاعت کے لیے۔ تو اس میں آپ لوگ اگر ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا آپ کا احسان ہے، آپ کا یہ احسان ہے کہ یہ لڑکے اتنی محنت سے یہ کتابیں ترجمہ کر رہے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے ترجمہ، اور وہ بھی اعلیٰ کتابوں کا، لیکن جس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا ہے، اور بھی جس سے بہت سے لوگ عرب میں بھی ترجمہ کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ وہ عربی میں کریں، ترکی میں کریں، پشتو میں کریں، فارسی میں کریں۔ ہمارے بر صغیر کی زبانیں خود ہی اتنی مالدار ہیں، بنگلہ زبان تو خود ہی انتہائی مالدار زبانوں میں سے ہے، انتہائی مالدار زبانوں میں سے ہے کہ وہ اس کی جو شیرینی ہے، اس کی نغمگی ہے، اس کی ادبیت ہے، وہ ہندوستانی زبانوں میں مسلم ہے۔ تو اگر اس زبان میں دارالمصنفین کی چیزیں آ جا رہی ہیں آپ لوگوں کے ذریعے، تو آپ سب، آپ کا پورا ملک، آپ کی حکومت، یہ سب آپ کا پورا سماج مبارکباد کے لائق ہے۔ یہ تو دلوں کو جوڑنے والی بات ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ ہم نے آپ کی طرف سے یہ پیغام ہمارے یہاں جو حضرات ترجمہ میں کامزن ہے، جو حضرات مترجمین ہیں، جو نوجوان ترجمہ کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، ان سب اب تک انشاءاللہ آپ کے حوالے سے آپ کی یہ پیغام، آپ کا یہ پیغام انشاءاللہ ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وہ اور بھی زیادہ ہمت بڑھے گی ان کو انشاءاللہ، اور بالکل زیادہ انشاءاللہ تقویت ملے گی، اور آپ کی طرف سے، آپ کی خدمت میں ان سب حضرات کے لیے جو ترجمے میں دارالمصنفین کے علوم و فنون کو، دارالمصنفین کے معارف کو، علوم و معارف کو بنگالی زبان و ادب میں ترجمہ کرنے کے لیے کامزن ہے، ترجمہ کر رہے ہیں، سب آپ کے لیے آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت کو سنبھال دے، اور آپ کو صحت عافیت سے دراز عمر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ ہماری طرف سے بھی تمام حضرات کو بہت بہت سلام کہیے، دل سے سلام کہیے، رمضان المبارک کی مبارکباد دیجیے، آخری عشرے میں دعاؤں کی درخواست بھی کر دیجیے، خاص طور سے ہمارے جو بہت ہی وہ ہمارے مہربان مفتی یونس صاحب ہیں، اور آپ سب کے استاد مولانا کیا ابو طاہر صاحب جی ہیں، جن نے بہت بڑا کام کیا ہے، کمال کا کام کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ تو مثال بن گئے ہیں دوسروں کے لیے۔ ان اور تمام اپنے ساتھیوں کے سب سے لوگوں سے پورے ملک کو سلام کہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے عید کی خوشیاں لائے، رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، ہماری عزت کا معاملہ فرمائے، دنیا کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ آج کی دنیا بڑی پریشانیوں میں ہے، ہم کو ان کی پریشانیوں پر نگاہ کرنی ہے۔ عام آدمی کی جو زندگی ہے جو سکون سے خالی ہو گئی ہے، تو اس سکون کو ان تک پہنچانے کی کوشش کریں ہم لوگ، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، عافیت دے۔ ہم سب آج کل دعا بہت ضروری ہے رمضان المبارک کی، کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو ہم سے جو بھی کوتاہیاں اللہ ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور ہمارے حوصلوں میں اللہ تعالیٰ جان دے دے، ہم سے کوئی کام لے لے جو اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی خوشی کا باعث ہو۔ بس یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں آپ حضرات سے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کبھی آپ تشریف لائیں یہاں اعظم گڑھ شبلی منزل میں آئیں، دارالمصنفین میں آئیں، تو اور اچھا لگے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع بھی جلد لائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سے راضی رہیں، آپ کو صحت عافیت کے ساتھ کام کرنے کی اور بھی زیادہ
तौफीक दे, हमें मुस्तफीद होने की तौफीक दे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। और हजरत बांग्लादेश की तरफ से अहले बांग्लादेश की तरफ से उलमा हजरात की तरफ से आपकी खिदमत में दावत पेश करते हैं और हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह किसी वक्त इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह बांग्लादेश में आपकी तशरीफ आवरी होगी इंशाल्लाह। और आपकी इंशाल्लाह जरूर जरूर इंशाल्लाह, जिंदगी रही और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह जरूर हाजिर होंगे। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।